السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 تک کا جو ترجمہ اور جو تفسیر تھی اس کو مکمل کر لیا تھا، اور آج آیت نمبر 23 سے 23 سے انشاءاللہ تعالیٰ مضمون آگے چلے گا۔ جو اس رکوع کی بقیہ آیات ہیں ان کی میں تلاوت کر چکا ہوں، لہٰذا ان کی تلاوت دوبارہ نہیں کروں گا اور سیدھا مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے آج کے مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی 3 گواہیاں پیش کیں کہ سب سے بڑی گواہی تو خود خدا تعالیٰ کی ہے، اور خدا 3 طریق پر اپنے نبی کے حق میں اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ پہلا طریق تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا خود قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ وہ خدا واحد ہستی ہے، زمین و آسمان کی خالق، جس نے قرآن پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا، اور وہ اس کو لوگوں کی طرف پھر اس کے ذریعے سے انذار کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں تک پھر قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے بد اعمال سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو اپنے بد اعمال سے ڈرو، اس بات سے کہ ان کے پھر تمہیں نتائج بھگتنے پڑیں گے، لہٰذا اپنی اصلاح کرو، یہ مراد ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا خدا تعالیٰ کی گواہی کا، وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے جو پچھلی کتابیں گزری ہیں، الہی صحف جو گزرے ہیں پچھلی امتوں میں، ان میں بھی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں، اور چونکہ اب وہ پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی گواہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بطور گواہی کے پیش کی وہ آیت نمبر 22 میں تھی کہ وہ شخص جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا خدا کی سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے، کہ بات خدا کی طرف سے آئی ہو سچی طور پر کہہ دے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ 2 قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے بڑھ کے ظالم ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بس وہ جو جھوٹے طور پر خدا کی طرف سے وحی پانے کا یا نبوت کا دعویٰ کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ٹھیک اسی طرح پر وہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو سچوں کی مخالفت میں یہ کہیں کہ یہ سچ نہیں بلکہ یہ تو جھوٹ ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے جس طرح یہ 3 باتیں پیش کی، اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ کس طرح پر اس دور میں بھی خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی یہ بات اب بھی پوری ہوتی ہے کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حق میں بھی یہ بات پوری کی۔ ایک دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت، آپ کا یہ قافلہ دن بدن رات اور دن جسے کہتے ہیں اردو میں محاورہ ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی اس قافلے کو روک نہیں سکتا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر یہ قافلہ جھوٹا ہوتا، یہ جماعت جھوٹی ہوتی، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے نہ ہوتے اور خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے، تو کبھی بھی آپ کا یہ پیغام اور آپ کی یہ جماعت کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے۔ آپ کی جماعت کا کامیاب ہونا اس پیغام کے اوپر کامیاب ہونا جو آپ نے دنیا کو دیا، ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ کا پیغام در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور اس طرف پھر میں نے یہ بات بھی آپ کی توجہ کے لیے پیش کی کہ کس طرح پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کے درمیانی جو عرصہ تھا، 30 ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا غلط طور پر، جھوٹ بولتے ہوئے، اور کس طرح پر وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گئے اور ان کے بنائے ہوئے سلسلے بھی تباہ و برباد ہو گئے، یہاں تک کہ آج کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں اور کوئی ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہوتا۔
پھر میں نے جو مورمنز ہیں لیٹر ڈے سینٹس عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، غیر احمدی احباب اکثر احمدیوں کو ان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح کرسچینٹی میں مورمنز ہیں اسی طرح اسلام کے اندر احمدی ہیں، حالانکہ یہ بات یا یہ مماثلت غلط ہے اور غلط ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، لیکن غیر احمدی جو ہیں وہ پھر بھی اس بات کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ میں نے کل یہ بھی کسی حد تک ڈیٹیل میں جا کے آپ کے سامنے موازنہ پیش کیا تھا کہ کس طرح پر جو مورمن فرقہ ہے عیسائیت کا، اس کی تشبیہ جماعت احمدیہ کے ساتھ نہیں بن سکتی، اس لیے کیونکہ ان کا بانی مبانی جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واقعتاً وہ قتل ہو گیا، شارک پکڑ کے خدا نے اس کی کاٹ دی، جس طرح کہ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون بیان کیا کہ جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرے لیکن وہ خدا کی طرف سے ہو نہیں، یعنی کہ جھوٹ بولے خدا پر، خدا اس کا دائنا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کی شارک کو کاٹ دیتا ہے۔ تو یہ وہ سلوک تھا جو خدا تعالیٰ نے مورمنز کے جو بانی مبانی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جوزف سمتھ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اگر اس کے بعد اس کے ماننے والے پھیلے ہیں یا انہوں نے ترقی کیا تو اس کے پیغام پر عمل کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اس کے پیغام سے سرے منہ انحراف کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ دنیا میں پھیلے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا پیغام جو تھا وہ سچا نہیں تھا۔ جب اس نبی کا دعویٰ سچا نہ ہوا، یعنی کہ جھوٹا نبی ٹھہرا اور اس کا پیغام بھی غلط ثابت ہو گیا، خود اس کے پیروکاروں نے اس پیغام کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے نتیجے میں انہوں نے ترقی کی، تو اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سچا نبی خدا کی طرف سے بہرحال نہیں تھا اور نہ ہی وہ سچی جماعت تھی۔ اس کے بعد جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ مضمون ہے جس کا تعلق ہماری آج کی کلاس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے وَيَوْمَ اور دن، وا اور یوم دن، نحشرُ ہم حشر کریں گے، اکٹھا کریں گے، ہم انہیں، جمیعاً سب کے سب، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، یہ لی اور الذین کو جوڑ کے بنایا ہے تو للذین، لی کہتے ہیں لام تعلیل کو، للذین ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اینا کدھر ہیں، شرکاؤکم تمہارے شریک، یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کا، وہ کدھر ہیں، الذین کنتم تزعمون، الذین جن کو کنتم تم تھے، تزعمون گمان کرتے، یعنی جن کو تم خدا کا شریک گمان کیا کرتے تھے وہ اب کدھر ہیں، کیوں نہیں وہ تمہاری مدد کو آتے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اس آیت کا یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھ کے بتائی ہے تفصیل کے ساتھ، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ یہ جوڑ بنتا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور اسی طرح اسے پچھلی بھی جو آیات تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کا بھی ذکر کر دیا اور شریکوں کا بھی ذکر کر دیا کہ کس طرح پر مشرک جو ہیں وہ خدا کی شریک ٹھہراتے رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو خدا کے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ایک رنگ میں خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت اپنے جھوٹ کو خدا تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا کر دیتا ہے اور وہ جھوٹ اس کا جو ہے وہ شریک بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز جب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو جس نے جس قسم کا بھی شرک کیا ہوگا، جس چیز کو بھی اس نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے تمہارے وہ شرکا جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے، اب کیوں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آتا۔ بس یہاں پہ بڑا خوف کا مقام ہے، اس لیے کیونکہ شرک یہاں پہ صرف شرک جلی ہی مراد نہیں جو بالکل سامنے سامنے ظاہر باہر ہوتا ہے کہ انسان قبروں کو سجدہ کر لے یا بتوں کی پرستش شروع کر دے یا کسی انسان کی عبادت کرنی شروع کر دے، بلکہ شرک خفی بھی مراد ہے۔ اور شرک خفی کہتے ہیں شرک کی ان اقسام کو جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مثلاً کسی سے اس طرح محبت کرنا کہ جیسے صرف خدا کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے اور بچوں سے اور بچیوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جیسے محبت صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہیے، بس ان کے لیے اس وقت ان کی جو بیوی اور بچے بچیاں ہیں وہ ان کے لیے خدا کے شریک بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ظاہری اسباب کو خدا بنایا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال و زر ہے، مال و دولت ہے، وہی در حقیقت ان کا خدا ہے، وہ چیزیں نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ ان لوگوں کی نظر میں
در حقیقت ان کا خدا اللہ نہیں بلکہ ان کے مال و زر اور طاقت ہوتی ہے. اسی طرح پر بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بس ان کی نظر میں در حقیقت اللہ تعالیٰ خدا نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ یا وہ چیزیں یا وہ حالات یا وہ باتیں در حقیقت خدا بن جاتے ہیں ان کے لیے، جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح کا خوف کرتے ہیں کہ جیسا خوف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے ویسا وہ ان چیزوں سے یا ان باتوں سے یا ان لوگوں سے خوف کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ تفسیر کبیر میں بھی اور اپنی ایک دو تقاریر میں بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس مضمون کو کھولا ہے کہ یہ جو شرک کی اقسام ہیں یہ کیا ہیں اور ان سے ہمیں بہرحال کس طرح بچنا چاہیے. اب یہاں سے مضمون کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم پھر لم تکن نہیں رہے گا فتنتہم ان کا فتنہ الا مگر ان قالو یہ کہ قالو وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ربنا جو ہمارا رب ہے ما کننا ما نہیں کننا ہم تھے مشرکین شرک کرنے والے. یعنی کہ اللہ کے حضور اللہ کی قسم کھا کر قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم تھوڑی شریک ٹھہراتے تھے، ہم تھوڑی مشرک تھے. اللہ فرماتا ہے انظر دیکھ کیفا کذبوا کیفا کیسے کذبوا جھوٹ بولتے ہیں علی انفسہم اپنے ہی نفس کے خلاف، اپنے ہی نفس کے خلاف کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. جب دنیا میں تھے تو شرک کرتے تھے، اب یہاں پہ میرے سامنے آئے ہیں تو اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں، اپنے ہی خلاف جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ ضَلَّ وا اور ضَلَّ گم ہو گیا عنہم ان سے ما کانو ما جو کانو یفترون وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. دیکھو آج کے دن کیسا ان سے گم ہو گیا، ان کے وہ خدا جن کو وہ پوجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، دیکھو آج کس طرح کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا اور کس طرح پر ان کے وہ جو بلند دعوے ہوا کرتے تھے اب کس طرح ان دعووں سے وہ مکر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہیں مَن یستمیع من جو یستمیع بظاہر سنتا ہے. سمع کا مطلب ہوتا ہے وہ سنتا ہے، یستمیع کا مطلب ہوتا ہے وہ بظاہر اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے کہ گویا وہ سن رہا ہے. الیکا تیری طرف. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بامحاورہ ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بظاہر تیری باتوں پر کان دھرتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ بظاہر کان دھرتے ہیں لیکن حقیقت میں سن نہیں رہے ہوتے. فرمایا وجعلنا اور بنا دیا ہم نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے، یعنی کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. ان یفقہوہ ان کے یفقہو وہ سمجھے ہو اسے. مراد یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے ممکن نہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. وفی اور میں آذانہم ان کے کانوں میں، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن، وقرن کہتے ہیں بوجھ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی مشرکین میں ایسے بھی ہیں جو بظاہر تیری طرف تیری باتوں کے اوپر کان تو دھرتے ہیں لیکن سنتے کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ڈالے جا چکے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر پردے ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈالے گئے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر صغیر میں اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب آتی ہے جب انسان کی اپنی بدعمالیاں ہوں. یعنی انسان خود ایسے بد فعل کرتا ہے، بدعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا آتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. یہ وجہ نہیں کہ ان کے بدعمال ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کے دلوں پہ خدا تعالیٰ نے پہلے سے پردے ڈالے ہوں. اگر یوں ہو تو وہ تو پھر ظلم میں آ جائے بات. اللہ تعالیٰ پردہ نہیں ڈالتا جب تک خود لوگوں کے دل گندے نہ ہو جائیں. جب بدعمالیاں کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دل گندے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پردے جو ہیں یہ اترتے ہیں اور دلوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اس وجہ سے وہ مزید پھر آگے جو ہے وہ صداقت کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہتے. وفی آذانہم وقرن اور ان کے کانوں میں بوجھ ہوتا ہے. بوجھ سے بھی مراد یہی ہے کہ گویا ان کے کان بلاک ہوتے ہیں،
ایک طرف سے بات آتی ہے، یا تو یہ کہ داخل ہی نہیں ہوتی، یا یہ کہ اگر داخل ہو بھی تو فوراً دوسری طرف سے نکل بھی جاتی ہے، ٹھہرتی نہیں بیچ میں بات۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، کل آیت، ہر نشان، اگر وہ ہر قسم کا نشان دیکھ بھی لیں، لا یؤمنو بہا، لا نہیں یؤمنو وہ ایمان لائیں گے بہا اس پر۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو تمام نشانیاں دکھا بھی دی جائیں، وہ دیکھ بھی لیں اپنی آنکھوں سے، پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ایسی ان لوگوں کی حالت ہے۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤکا، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں تیرے پاس، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں یہ لوگ، آگے کرتے کیا ہیں؟ یجادلونکا، وہ جھگڑتے ہیں تجھ سے۔ یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا، ان ھذا الا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان ھذا الا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر اساطیر الاولین، اساطیر کہتے ہیں کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کی۔ اب یہ جو فکرہ ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کے دو مطلب بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو مسلمانوں کی کتاب میں ہیں، نئی بات کچھ بھی نہیں۔ یا دوسرا اس کا وہ مطلب یہ نکال سکتے ہیں کہ یہ تو پچھلی کتابوں کی ہی جو ہے وہ کاپی کی گئی ہے، اس میں نیا کچھ بھی نہیں، یہ تو پچھلی کتابوں سے ہی اٹھا کے چیزیں یہاں پہ پیش کر دی گئی ہیں۔ یہ دونوں فعل یا یہ دونوں باتیں اگر بیان کی جائیں تو مراد لی جائیں تو یہ قول بہرحال کافروں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اس طرح پر نفی کر دی کہ یہ بتایا کہ دیکھو، پہلی چیز تو یہ کہ یہ پچھلی جو کہانیاں ہیں انبیاء کی، کہ یہ بتا دیا کہ یہ جو کہانیاں ہیں یہ اس وجہ سے پچھلے لوگوں کی صرف کہانیاں نہیں کہ یہ اپنی ذات میں انفرادی طور پہ پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ مثلا آدم علیہ السلام کا قصہ لے لیں، یا نوح علیہ السلام کا قصہ لے لیں، یا صالح علیہ السلام کا قصہ لے لیں، یا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ لے لیں، کسی بھی نبی کا قصہ لے لیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ یہ اپنی ذات میں انفرادی طور پہ پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی رنگ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا آپ کی امت کے ساتھ وہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ اسی طرح پر یوسف علیہ السلام والی کہانی بھی ہے، تمام انبیاء کی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ سب اپنی ذات میں پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سمجھا دی کہ کس طرح پر یہ پچھلی کتابوں کی کاپی نہیں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کہانیوں کو یا ان قصوں کو یا ان سبق آموز باتوں کو جو پچھلے انبیاء کی تھی لیکن بائبل میں ان کو بگاڑ کر پیش کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا صحیح ورژن اتار دیا کہ بات یوں نہیں، در حقیقت یوں ہے۔ مثلا بائبل میں کئی چیزیں ایگزیجریٹ کی جاتی ہیں یا جھوٹ کے طور پہ ایڈ کر دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان چیزوں کو الگ کر دیا۔ جس چیز کو مینشن نہیں کیا انبیاء کی کہانی میں، پتہ چل گیا کہ وہ باتیں ٹھیک نہیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ وہ ضروری نہیں تھی۔ اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو قرآن پاک میں بیان کردہ جو کہانیاں انبیاء کی بیان کی گئی ہیں یہ در حقیقت کاپی نہیں بلکہ تصحیح کی گئی ہے ان باتوں کی جو بائبل میں تمہارے پاس موجود تھیں، جن کو تمہارے اپنے علماء نے بگاڑ کے تمہارے سامنے پیش کیا تھا۔ بس اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اعتراضات کا بھی جواب دے دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَا، اور وہ وَهُمْ يَنْهَوْنَا وہ روکتے ہیں۔ یہ لفظ نہا سے نکلا ہے، نہا کہتے ہیں منع کرنے کو، نہیں کو، ینہونا وہ روکتے ہیں، انہو اس سے، یعنی کہ یہ جو کفار ہیں مشرکین ہیں یہ خود دوسروں کو روکتے ہیں کہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کرو، قرآن کے پاس نہ جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤ، ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرو، ان کے اوپر ایمان نہ لے کر آؤ۔ وَيَنْأَوْنَا أَنْهُ، ینأونا کہتے ہیں وہ خود رکتے ہیں، پہلا لفظ تھا ینہونا جس کا مطلب وہ دوسروں کو روکتے ہیں، اور ینأونا کہتے ہیں خود کو روک لینا، اپنے نفسوں کو روک لینا۔ تو یہ بدی پر بدی ہے کہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ انہو اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وَإِن اور اگر يُهْلِكُونَ وہ ہلاک کرتے ہیں، إِلَّا سوائے یا مگر، أَنفُسَهُمْ اپنے ہی نفسوں کو، مراد یہ ہے کہ یہ اور کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے مگر اپنی ہی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اپنے سوا کسی اور کو ہلاک نہیں کرتے۔
وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے. شعور کے بارے میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ لفظ شعور شعرا سے نکلا ہے، اور شعرا شین عین اور رے عربی زبان میں کہتے ہیں بال کو. بال کو اس لیے شعر کہتے ہیں کیونکہ وہ سکن کے اندر سے، جلد کے اندر سے باہر آتا ہے. تو شعور بھی ایسے علم کو کہتے ہیں یا ایسی حقیقت کو کہتے ہیں جو انسان کے اپنے اندر سے باہر ہے. کسی چیز کا آپ کو علم ہو اور اس علم کے نتیجے میں جو عرفان پیدا ہوتا ہے اور کسی بات کا احساس آپ کے اندر سے اجاگر ہوتا ہے، اس کو شعور کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گلے گھونٹ رہے ہیں، یہ اپنی ہی روحانیت تباہ کر رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَوْ تَرَى، ولو اور کاش. لو کا لفظ کاش اور اگر دونوں کے معنی دیتا ہے. ولو اور کاش ترا، تو دیکھ سکتا یا تو دیکھ لیتا. از جب وقفو، وہ ٹھہرائے گئے، علی الناری، آگ پر. مراد یہ کہ اے کاش کہ تو دیکھ سکتا کہ جب وہ آگ کے پاس ٹھہرائے جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کے روز یہ مشرکین، یہ جو کفار تھے، جب ان کو دوزخ کی آگ کے سامنے لے کر آیا جائے گا اور یہ آگ کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے. فقالو، تو کہیں گے یا لیتنا. یا لیتنا یہ حسرت کے طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یا لیتنا، اے کاش. نردو، ہم واپس لوٹا دیے جائیں. ولا نکذبا، ولا اور نہیں، نکذبا ہم تکذیب کریں، بیایاتی ربنا، اپنے رب کے نشانات کی. ونکونا، اور ہم ہو جائیں من المومنین، مومنوں میں سے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بامحاورہ ترجمہ اس کا یوں فرمایا، آپ نے تحریر فرمایا کہ اور کاش تو دیکھ سکتا کہ جب وہ آگ کے پاس ذرا ٹھہرائے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ایسا ہوتا کہ ہم واپس لوٹا دیے جاتے، پھر ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے، یعنی ان کو جھٹلاتے نہ، انکار نہ کرتے، اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ یا یہ کہ حق یہ ہے. بل بدا لہم، بدا کہتے ہیں ظاہر ہو گیا، لہم ان کے لیے. حق تو یہ ہے کہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا یا یہ کہ ان پر ظاہر ہو گیا. ما کانو، ما جو کانو وہ تھے، یخفون چھپاتے، من قبل اس سے پہلے. یعنی کہ حق یہ ہے کہ ان پر ظاہر ہو چکا ہے جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے. ولاؤ اور اگر، ردو وہ لوٹا دیے جاتے، لا آدو، یہاں پہ لام زبر جو آیا ہے یہ ہوتا ہے ضرور کے لیے. لا آدو، اور لفظ ہے آدو. آدو کا مطلب ہوتا ہے وہ دوبارہ کرتے، وہ اعادہ کرتے اس بات کا. تو لا آدو کا مطلب ہوگا وہ ضرور دوبارہ یہی حرکت کرتے. لما جس سے، نہو ان کو روکا گیا تھا، انہو جس بات سے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وَإِنَّهُمْ اور یقیناً وہ ہیں، لَكَاذِبُونَ ضرور جھوٹے لوگ. یعنی کہ یہ یقیناً جھوٹے لوگ ہیں. اگر ان کو واقعتاً اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیتا، دوبارہ وہی حرکتیں انہوں نے کرنی تھیں جن باتوں سے ان کو پہلی دفعہ منع کیا گیا تھا کہ تکذیب نہ کرو، مخالفت نہ کرو، پھر انہوں نے وہی حرکتیں کرنی تھی. اگلی آیت اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے وقالو، یہ کہتے تھے یہ لوگ جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے کہا ان ہی الا، کہ کچھ بھی نہیں ہے، حیاتنا الدنیا، سوائے ہماری اس زندگی کی دنیا کے، اس دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وما نحن بمبعوثین، وما اور نہیں، نحنو ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے. یعنی کہ بس جو کچھ ہے یہی زندگی ہے اور اگلے جہاں کی کوئی زندگی نہیں. اگلے جہاں میں کوئی موت کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کیا جائے گا. اور یہ دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مخالفین یعنی مشرکین جو تھے ان کی طرف بھی منسوب کی کہ مشرکین بھی یہ باتیں کرتے تھے، اور واقعتاً یہ باتیں آج کے دور میں ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو خدا کی ذات کے انکاری ہیں.
یعنی کہ وہ لوگ جو دہریے کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں، ان کا بھی در حقیقت یہی ماننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. جب خدا ہی نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مرنے کے بعد جی اٹھنے کا سوال ہی تب پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ہو، اگر خدا ہے تو پھر اگلا جہاں بھی ہے، اور اگر خدا نہیں تو پھر اگلا جہاں بھی نہیں. اگر اگلا جہاں نہیں تو پھر اگلے جہاں کی زندگی کا تصور بھی ہیچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی مخاطب کر کے بتا دیا کہ دہریے جو ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، کہ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہے بس یہی زندگی ہے، جو کرنا ہے، جس طرح جینا ہے اپنی زندگی کو اسی دفعہ میں جی لو. اب یہ جو سوچ ہے کہ جو کرنا ہے، جس طرح سے جینا ہے اس ایک ہی دفعہ میں جی لو، یہ سوچ انسان کو جو ہے وہ اس قسم کا انسان بنا دیتی ہے کہ انسان پہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. غریب اس کے نتیجے میں غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. عمرہ ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ ان کو خدا بھولا ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی دولت ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. پھر جو غریب ہوتے ہیں اگر غربت کی وجہ سے ان کے اوپر ابتلا نہ آئے تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر ظلم اور بربریت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور اس طرح پر بھی جب وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کو خدا بھول جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلسہ سالانہ کی ایک تقریر تھی، اس میں ایک مثال دی. غالباً جس تقریر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تھی اسلام کا اقتصادی نظام، یا یہ کتاب تھی یا نظام نو، ان میں سے بہرحال ایک کتاب تھی جس میں حضور نے یہ واقعہ بیان کیا. حضور بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان وغیرہ کے علاقے میں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک بنیا ہوتا تھا جس سے قرضہ لیتے تھے، اور کسان وغیرہ جو تھے یہ قرضہ لیتے تھے اور بدلے میں ان کی جائیدادیں اور جو بھی ان کے املاک ہوتے تھے وہ گروی ہوتے چلے جاتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ سود ہوتا تھا کہ یا تو وہ سود ادا کر سکتے تھے یا وہ اصل جو قرضہ ہوتا تھا اس کو ادا کرتے. کئی لوگ کئی سالوں تک قرضے ادا کرتے رہتے لیکن صرف سود ہی اتار رہے ہوتے، اصل جو چیز ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا، اصل مال جو ہوتا. تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے اوپر اتنا قرضہ ہو جاتا کہ علاقے کا ہر بندہ ہی مقروض ہو جاتا اس بنیے کا. تو یہ لوگ اپنی پنچایت کرتے اور پنچایت میں یہ فیصلہ ہوتا کہ اب دیکھو کیا اس بنیے کا ہم جو ہیں قرض واپس کر سکتے ہیں. سارے کے سارے لوگ مقروض ہو گئے ہیں، سب کہتے ہیں نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے اوپر جو پنچایت کا لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اگر نہیں کر سکتے تو چلو پھر چل کے اس بنیے کا انتظام کر دیں. مراد یہ ہوتی کہ اب چل کے جا کے اس بنیے کو قتل کر دو اور اس کے جو بھائی کھاتے ہیں، اس کی جو بکس ہیں ان کو جلا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس طرح پر وہ جاتے اور جا کے اس امیر بندے کو قتل کر دیتے، اس کی کتابیں جلا دیتے، اور اس طرح پر نہ جو قرض دینے والا تھا نہ اس کو اب قرض واپس کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ بندہ ہی مر گیا، اور نہ ہی کوئی ثبوت ہوگا اس بات کا کہ قرضہ لیا تھا کیونکہ جو بھی بھائی کھاتے تھے وہ سارے کے سارے جلا دیے. تو یہ بات میں نے اس وجہ سے پیش کی ہے آپ کی خدمت میں، یہ بتانے کے لیے کہ لوگ جب اس بات کے انکاری ہوتے ہیں کہ اگلی جہاں میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا ہر بندے نے جواب دینا ہے، تو جب انسان اس بات سے مکر جاتا ہے تبھی وہ صرف دنیا اور دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا قرآن پاک میں ایسے لوگوں کا جو نمازیں نہیں تھے پڑھتے، جو چندے وغیرہ نہیں تھے دیتے، صدقہ خیرات نہیں تھے کرتے، اور غریبوں کا خیال نہیں تھے رکھتے، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. وہاں پہ فرشتوں کی زبانی وہ ایک مکالمہ چل رہا ہے کہ قیامت کے روز جب ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز یہاں پہ لے کر آئی ہے کہ تمہارا آخری ٹھکانہ یہ بن گیا کہ مطلب تم یہاں پہ آ گئے ہو جہنم میں. تو وہ لوگ آگے سے کہیں گے ہمیں در حقیقت خدا بھولا ہوا تھا، ہمیں یہ بھول گیا تھا کہ آخرت بھی ہے، کہ ہم نے اپنے اعمال کے مطابق سزا یا جزا بھی پانی ہے. تو جب انسان کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے کہ اس نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے، تبھی اس قسم کی باتیں معاشرے کے اندر
جنم لیتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، آیت نمبر 31۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى، اور کاش تو دیکھ سکتا، اذ وقفو، اذ جب وقفو وہ ٹھہرائے جائیں گے، علی ربہم اپنے رب کے سامنے، قالا وہ کہے گا، الیسا کیا نہیں، ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا ہمارے رب کی قسم ہے کہ کیوں نہیں، یہی حق ہے، قالا وہ کہے گا یعنی اللہ کہے گا، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب کو، بما اس وجہ سے، کنتم جو تم، تکفرون تکفیر کیا کرتے تھے، جو تم انکار کیا کرتے تھے، اب اپنے انکار کی وجہ سے آج کے دن کا عذاب چکھو۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولكن اکثرهم لا يعلمون وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات
من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ رکوع جو ہے اس کی تلاوت مکمل ہوئی. اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 32 اس کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے قد خسیرہ یقیناً گھاٹا کھایا الذین ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا انکار کر دیا بلقاء اللہ اللہ کے ساتھ لقاء کا. لقاء کہتے ہیں ملاقات کو ملنے کو. بس یقیناً ان لوگوں نے گھاٹا کھایا جنہوں نے اللہ کے ساتھ ملنے سے انکار کر دیا, یعنی کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا تھا اس دنیا میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوتی. اگلے جہاں میں تو کوئی انکار کا جواز ہی نہیں بنتا, کیونکہ اگلے جہاں میں انسان کی اپنی تھوڑی چلنی ہے. یہاں پہ انسان کے پاس اپنا اختیار تھا. انسان نے اگر انکار کر دیا کہ وہ مرنے کے بعد خدا کے حضور پیش ہوگا اور خدا سے اس کی ملاقات ہوگی, تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا. ہم جو خدا کی ہستی پر ایمان رکھتے ہیں, ہم ایک دلیل دہریوں کو یہ بھی پیش کرتے ہیں خدا کی ہستی کی کہ دیکھو اگر تو خدا ہے تو تم گھاٹے میں, اور اگر خدا نہیں ہے تو ہم گھاٹے میں پھر بھی نہیں. اس طرح پر کہ دیکھو فرض کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, اگر خدا نہیں بھی ہے اور بس یہی زندگی ہے اور اگلے جہاں کی کوئی زندگی نہیں, تو ہم نے اپنی زندگی کو ایک اصول کے مطابق بھرپور جیا. ہم نے گناہ نہیں کیے, ہم نے برے کام نہیں کیے, کسی کا حق نہیں چھینا, کسی کے حقوق کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا نہیں, کسی کا دل نہیں دکھایا, اور اچھے طریق پر حسن معاشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا. بس اگر خدا نہیں بھی ہے تو تب بھی ہم نے کچھ کھویا نہیں. لیکن اب فرض کرو کہ خدا ہے اور تم اپنی زندگی اس طرح پر جیتے ہو کہ وہ خدا کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے, تو تم گھاٹے میں رہو گے, ہم تو گھاٹے میں پھر بھی نہ رہے. خدا ہو یا نہ ہو, مومن جو ہوتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں رہ سکتے. لیکن اگر خدا ہے تو خدا کے انکاری گھاٹے میں ہے. بس یہ بھی ایک دلیل ہے جس کو یہاں اس آیت سے اخذ کر کے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو خدا کا انکار کرنا یا اگلے جہاں کا, اگلی زندگی کا انکار کرنا در حقیقت تم کو گھاٹے میں ڈالتا ہے, ہمیں گھاٹے میں نہیں ڈالتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا گھاٹے میں ہیں, انہوں نے گھاٹا کھایا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ, یہاں تک کہ جب جاءتہم آ گئی ان کے پاس, الساعۃ گھڑی, بغتتاً اچانک. یہاں پہ گھڑی سے مراد وہ گھڑی مراد لی جائے گی جو موت کی گھڑی ہوتی ہے, کہ جب موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا اور موت ان کے اوپر, یا جو حالت ہوتی ہے انسان کی جب روح انسان کے بدن سے نکل رہی ہوتی ہے, موت کی جو آخری چند گھڑیاں ہوتی ہیں وہ مراد ہے. قالو, انہوں نے کہا, یا حسرتنا, اے کاش, وائے حسرت, الا ما فرطنا فیہا, الا اس بات پر, ما جو فرطنا ہم نے کوتاہی کی, فیہا اس بارے میں, یعنی خدا سے ملنے کے لیے تیاری جو تھی اس بارے میں جو ہم نے کوتاہی کر دی, اس پر ہم وائے حسرت کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. وہم, اور وہ ہیں, یحملون اٹھائے ہوئے, یعنی کہ وہ اٹھاتے ہیں, اوزارہم اپنے بوجھوں کو. اوزار وزرا سے نکلا ہے, وزر کہتے ہیں عربی زبان میں بوجھ کو. اوزار
اس کی جمع ہے، مطلب ہوگا بوجھ کی جمع، بوجھوں کو، ہم ان کے، علی ظہورہم ان کی پیٹھوں پر، یعنی یہ لوگ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، الا خبردار، ساء بہت ہی برا ہے، ما یزرون جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی جو اپنی پیٹھوں کے اوپر یہ اپنے بدعمال اٹھا کے خدا کے حضور پیش ہو رہے ہیں، کیا ہی بری چیزیں ہیں جو یہ اٹھا کے لائیں، یعنی کہ جو بدعمال اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں نہایت ہی برے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومل حیات الدنیا، وما اور نہیں ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، الا مگر لعبن کھیل تماشا، ولہو اور نفسانی خواہشات، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو صرف کھیل تماشا، اس دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس طرح پر کہ حضور فرماتے ہیں کہ اعلیٰ مقصد سے ہمیں یہ غافل کر دیتی ہے۔ بس اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں کہ اسی کے پیچھے انسان اندھا دھند بھاگے اور خدا بھول جائے، بس اس دنیا میں رہیں لیکن اس دنیا کے ہو کے اس دنیا میں نہ رہیں، خدا کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں رہیں۔ اسی وجہ سے تو ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ ایک جیل خانے کی طرح ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ لیکن پھر ساتھ میں فرمایا کہ مومن کے لیے اگلا جہاں جنت ہے، لیکن پھر یہ بھی تو فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ مومن کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک اس جہاں میں ایک اگلے جہاں میں بھی۔ بس دنیا والوں کو یہ لگتا ہے کہ مومن در حقیقت ایک جیل خانے میں ہے، لیکن مومن کو یہ نہیں لگتا کہ وہ جیل خانے میں ہے۔ اس دنیا میں مومن کے لیے یہ جیل خانہ جس کو دنیا جیل خانہ سمجھتی ہے، در حقیقت یہ بھی جنت ہی ہوتا ہے، کہ انسان جب خدا تعالیٰ کی خاطر بدی سے رک جائے تو کیا یہ جنت نہیں؟ کیونکہ ایسے فعل کے نتیجے میں اگر انسان کا خدا اس سے راضی ہو جائے تو یہی تو اس کی جنت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بات بیان کی، غالباً کشتی نو میں، کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں، کہ ہمارا بہشت جو ہے وہ در حقیقت ہماری جنت اس بات میں ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور نے، حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بامحاورہ ترجمہ کیا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے۔ ولد دار الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی یا آخرت کا گھر، دار کہتے ہیں گھر کو، ولد دار، اور یہ جو شروع میں لام آیا ہے یہ یقین کے لیے آیا، یقیناً کے لیے، اور یقیناً دار الآخرہ جو ہے یعنی کہ آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ، خیرن بہترین ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے دار الآخرہ بہترین جزا کا مقام ہے۔ افلا تاکلون، پس کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اگلی آیت میں فرمایا قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، یقیناً وہ لیحزن، یقیناً غمگین کرتا ہے کا تجھ کو، الذی وہ بات، یقولون جو وہ کرتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تجھے ضرور غم میں مبتلا کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو کفار باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ، پس یقیناً وہ لوگ، لا يُكَذِّبُونَكَ، وہ تیری تکذیب نہیں کرتے، مطلب وہ تجھے ہی نہیں چھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، بلکہ ظالم لوگ جو ہیں، بِآیاتِ اللہ یجحدون، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے ہیں۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ وہ تو اللہ کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور یقیناً، کذبت جھٹلائے گئے، رسول من قبل کا، تجھ سے پہلے بھی، فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس بات پر جو ان کی تکذیب کی گئی، وَأُوذُوا، کذبوا ان کی تکذیب کی گئی، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، اذیت دیے گئے،
یعنی کہ ان کو جھٹلایا بھی گیا، ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آ گیا ان کے پاس، یا آ گئی ان کے پاس نصرنا ہماری مدد. یعنی تب تک ان کا صبر جاری رہا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. ولا مبدلا، ولا اور نہیں ہے مبدلا تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. مراد یہ ہے کہ خدا کی تقدیر، خدا کا قانون یہی ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں خدا کی مدد آتی ہے، اور جب خدا کی مدد آتی ہے تو پھر مومن جو ہیں وہ فتح یاب ہوتے ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ انہی کے ساتھ ہے جو صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہوں. پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ اور یقیناً جَاءَكَ آ چکا تیرے پاس من سے نبأ المرسلین رسولوں کی خبریں، یعنی کہ رسولوں کی زندگی کے حالات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے ہیں بذریعہ قرآن شریف. تو جتنے بھی انبیاء کی کہانیوں کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، یہی بات رہ رہ کے سامنے آتی ہے کہ خدا کا ہر نبی صبر کرنے والا تھا. ان کے ساتھ ٹھٹھا بھی کیا ان کی قوموں نے، ان کو بدنی تکلیفیں بھی دیں، ان کی تکذیب بھی کی، لیکن ہر نبی جو تھا بغیر کسی استثناء کے ہر نبی صبر کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کی مدد ان کے پاس آتی تھی اور پھر وہ غالب ہو جاتے تھے. تو یہی سبق یہاں پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے وساطت سے تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ مشکل گھڑیوں میں خدا کی ذات پر توکل کرتے ہوئے صبر کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ اور اگر ہے کبر عَلَيْكَ بھاری تجھ پر، یعنی اگر تجھ پر گراں گزرتا ہے، مشکل یہ بات لگتی ہے، اعراضہم ان لوگوں کا اعراض کرنا، منہ پھیر لینا. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کا آپ سے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا آپ کو تکلیف دیتا ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ کو استطاعت ہے، اگر تجھے استطاعت ہے، طاقت ہے اس بات کی، ان تبتغی کہ تو تلاش کر لے، نفقاً سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمن او یا سلمن سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پس تأتیہ تو لیا ہم ان کے پاس بھی آیا کوئی نشان. مراد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی اس قسم کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں اور آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود کے کوئی نشان لے آئیں یا آسمان پہ سیڑھی لگا کے آسمان سے کوئی نشان لے آئیں، تو پھر لے آئیں. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ لا ضرور جمع وہ جمع کر دیتا ہم ان کو علی الہدی ہدایت پر، ان کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، ان لوگوں کو جو کفار ہیں. فلا تکونن مراد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ سب کے سب بھی ہدایت یافتہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نہیں دے رہا، اس کے پیچھے خدا کی کوئی منشا ہوگی، بس خدا کی منشا کے مطابق انسان کو اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. یہ وہ سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور یہی سبق ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیش کر دیا. فرمایا فلا تکونن پس تو ہرگز نہ ہو من الجاہلین نا واقفوں میں سے، وہ جو علم نہیں رکھتے، وہ جو جہالت سے کام لیتے ہیں، ان میں سے نہ ہو جا. یہاں پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصف پارہ جو ہے 7واں پارہ، اس کا نصف مکمل ہوا، لیکن یہ چونکہ رکوع چل رہا ہے لہٰذا ہم بھی مزید مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی آیت، آیت نمبر 37 اللہ فرماتا ہے انما یقیناً یستجیبو لبیک کہتے ہیں یا جواب دیتے ہیں. جواب دینے کا مطلب ہی یہاں پہ لبیک کرنا ہے کہ انما یستجیبو یقیناً لبیک کہتے ہیں الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں. جو سنتا ہے وہی در حقیقت لبیک بھی کہتا ہے، وہی عمل بھی کرنے والا ہوتا ہے، وہی جواب بھی دیتا ہے. جو بات کو غور سے سنتا ہی نہیں وہ جواب کیا دے گا؟ اور جو سنتے نہیں ہیں، یعنی کہ جو حق کے مخالف ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ وہ اس آیت کے اگلے فقرے میں بیان کر دی. والموتا اور مردہ لوگ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ
یہاں پہ جسمانی زندہ اور جسمانی مردہ کا نہیں بلکہ روحانی زندہ اور روحانی مردہ کا ذکر کر دیا کہ روحانی طور پہ زندہ وہ شخص ہے جو لبیک کہتا ہے کیونکہ وہ بات کو سنتا بھی ہے. سمینا واتانا والا مضمون ہے. اور جو سمینا واتانا کے بجائے سمینا واسینا والا مضمون پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اطاعت وغیرہ نہیں کرنی, ہم نے سنا لیکن ہم نے اطاعت کو نہیں کرنی, یا یہ کہ ہم سنتے بھی نہیں ہیں, اعراض کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا والموتا, وہ تو مردہ ہیں. یبعثہم اللہ, اللہ جو ہے وہ زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون, پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت نمبر 38. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالو, اور انہوں نے کہا, یا یہ کہ وہ کہتے ہیں, لولا, کیوں نہیں, نزلا, نازل کیا گیا, علیہ, اس پر, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کے اوپر نازل کیا گیا آیتن, کوئی عظیم نشان, من ربہ, ان کے رب کی طرف سے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی عظیم نشان کیوں نہیں نازل ہوا. قل, تو کہہ دے, ان اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ, قادر ہے اس بات پر, الا ان ینزلہ, الا اس پر, ان کے, ینزلہ وہ نازل کر دے, آیتن کوئی عظیم نشان, ولیکن, لیکن, اکثرہم, ان میں سے اکثر, یعنی کہ ان کفار میں سے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اکثرہم, ان میں سے اکثر, لا یعلمون, علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں ہیں. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان نہیں تھے دکھائے؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان نازل ہو رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ نشان سے فائدہ یہ لوگ نہیں تھے اٹھاتے. جب کوئی نشان ظاہر ہوتا تو کہہ دیتے کہ یہ تو صرف جادو ہے, تو نشان کے تو منکر ہو جاتے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ کفار کے لیے نہیں, وہ تو مومنوں کے لیے ہوتے ہیں, کہ ان نشانوں کو دیکھ کے جو ایمان والا ہے وہ مزید ایمان میں ترقی کرتا ہے. جو کفار ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی نشانوں کو دیکھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو جادو ٹوٹکے کے علاوہ اور کوئی باتیں نہیں ہیں. لہٰذا جب شق قمر کا واقعہ ہوا, جو بھی اس واقعے کی حقیقت ہے, شق قمر کا واقعہ ہوتا ہے, چاند پھٹتا ہوا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا ہے, اور وہ آگے سے کیا کہتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک سحر ہے, ایک جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے نشان دکھائے تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو جادو ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب نشان دکھائے گئے تو تب بھی لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں جب نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے تب بھی لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو صرف جادو ٹوٹکا وغیرہ ہے. تو یہ باتیں جو ہیں کہ یہ جادو ٹوٹکا وغیرہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے ہمیں یہ باتیں بیان کر دی کہ ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ نشان در حقیقت ظاہر ہوتے کن کے لیے ہیں. نشان خدا کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں نیک دل لوگوں کے لیے, نیکوں کے لیے, بروں کے لیے نشان نہیں آتے. تبھی تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ پاک دل کو کثرت اعجاز کی حاجت, یا پاک کا لفظ ہے یا صاف کا لفظ ہے, کہ پاک دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں, ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. پس کافروں کے دلوں میں کون سا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے, یہ دل کون سے ان کے صاف ہوتے ہیں؟ تو وہ ہیں جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے, جیسے کہ پیچھے چند آیات پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں, وما من دابتن, وما اور نہیں ہے, من دابتن, دابا میں سے, فی الارض زمین میں. دابا کہتے ہیں چلنے پھرنے والے جاندار کو, یعنی چلنے پھرنے والے جاندار نہیں ہیں زمین میں. ولا طائرن, اور نہ ہی پرندے ہیں, یتیرو جو اڑتے ہیں, بجناحیہ اپنے دو پروں پر, الا مگر, امم امتیں ہیں, امثالکم تمہاری ہی طرح. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے والے جاندار اور آسمانوں پر اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے جو ہیں وہ در حقیقت تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں, وہ ہماری طرح کی امتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ بھی جس طرح انسانوں کی امتیں ہوتی ہیں اسی طرح پرندوں کی بھی امتیں ہیں, اسی طرح سے جانوروں کی بھی امتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ہمیں جو باتیں سکھا دی وہ میں بیان کر دوں. اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھا دی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جاندار ہیں, زمین میں چلنے پھرنے والے جانور یا آسمان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے, یہ بھی در حقیقت خدا کے قانون کے تابع ہیں. جو بھی قانون خدا تعالیٰ کا ہے اس کے تابع یہ بھی ہیں, ہم بھی ہیں. بس ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب سمجھا دیا. دوسرا اس آیت, اور جیسا کہ یہ آگے چل کے اسی آیت کے آخری فقرے سے ثابت ہوگا, ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جانوروں کا بھی حساب کتاب ہے,
ان کا بھی حشر ہے. جس طرح انسانوں کے لیے ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، اسی طریقے سے جانوروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. تبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ایسے جو بھیڑ بکریاں ہیں جن کے سینگ تھے اور انہوں نے اپنے سینگوں سے ان بھیڑ بکریوں کو مارا یا تکلیف پہنچائی جن کے سینگ نہیں تھے، تو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا تاکہ جنہوں نے ظلم کیا ان کو اس کی سزا، اور جن کے اوپر ظلم ہوا ان کو اس کا معاوضہ مل سکے. لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نقطہ مزید بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی روح کامل ہے، جانوروں کی روح کامل نہیں، لہٰذا انسان کی روح کو جزا اور سزا کے بعد قائم رکھا جائے گا. اور یہ وہ مضمون ہے جو جنت کے اندر پورا ہوتا ہے کہ جنت کے لیے پھر روح جو ہے وہ پھر ابدی اس کو زندگی مل جائے گی. لیکن فرمایا جانوروں کے ساتھ یہ حساب نہیں، جیسے ہی جانوروں کو ان کا جزا یا سزا مل جائے گی ان کی روح کو باقی نہیں رکھا جائے گا، وہ ختم ہو جائیں گی. پھر اگلے فقرے کی طرف چلتے ہیں. اگلے فقرے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما نہیں فرتنا ہم نے کوتاہی کی فی الکتابی کتاب میں، یعنی کہ ہم نے کچھ چھوڑا نہیں، من شعین کسی چیز کو. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو اس کتاب میں بیان کر دیا، ضرورت کی کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں رکھی. حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر میں اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس فقرے سے مراد ہے تمام قسم کی تعلیمات جو تھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کر دیا. یہی وجہ تھی کہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا کا کسی بھی علم کا ماہر میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے بحث کر لے، میں قرآن پاک کے ذریعے سے قرآن پاک کی برتری اس شخص کے علم کے اوپر ثابت کر کے دکھا دوں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی فن سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے سائنسی مضمون سے تعلق ہو، چاہے فلکیات سے اس کا تعلق ہی نہ ہو. جو بھی آئے گا قرآن کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والا ہوگا، نہ کہ یہ کہ قرآن کے اوپر اس کی برتری ثابت ہو. بہت بڑا دعویٰ ہے یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر اسی دعوے کو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں تو جماعت احمدیہ کی صداقت اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے کہ ایک عام جو ٹرم ہوتی ہے خلیفہ کی وہ نہیں، بلکہ خلفاء میں بھی ہر خلیفہ کا مقام اپنا ہوتا ہے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ایک دفعہ آپ نے خود فرمایا کہ میرا مقام خلفاء اور انبیاء کے درمیان میں ہے. خود سوچے کہ کیا ہی بڑا مقام تھا، اور اسی وجہ سے آپ ہیں جن کو مسلم موعود کا لقب دیا گیا اللہ تعالیٰ کی وحی پاک کے ذریعے سے. اچھا، اسی فقرے کی جو بعض تشریحات پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کی وہ بھی پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتابی سے مراد ہے کہ کوئی بھی صداقت علم الہی کے متعلق جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کتاب سے باہر نہیں. اسی طرح فرمایا اس کتاب سے کوئی دینی حقیقت باہر نہیں. تو نہایت ہی مفصل جو یہ فکرے ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انسان کی روحانیت کے نشو و نما کے لیے ہر وہ چیز جس کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دی. اور جتنے بھی علوم ہیں کسی نہ کسی رنگ میں ان کا بیج بہرحال قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثم الی ربہم یحشرون، پھر الی ربہم، ثم پھر الی ربہم، طرف اپنے رب کے، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے. یہ وہ فکرہ ہے جس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ بالآخر جانور جو ہیں وہ بھی، جانور اور پرندے جو ہیں ان کا بھی ایک کسی نہ کسی محدود پیمانے میں حشر ہوگا. پھر اگلی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہمارے نشانوں کو، ہماری آیات کو، سمن بہرے ہیں و بکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے. من جو یا جسے یشاء اللہ اللہ چاہے، یضللہ کہ جسے اللہ چاہتا ہے، یضللہ اس کو گمراہ قرار دے دیتا ہے. ومن یشاء اور جسے چاہتا ہے، یجعلہ اس کو ڈال دیتا ہے، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. یعنی
جو سیدھا سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. 2 آیتیں رہ گئی ہیں, ان کو بھی ختم کر لیتے ہیں تاکہ یہ رکوع ہمارا مکمل ہو جائے. فرمایا قل تو کہہ دے ارأیتکم کیا تم نے غور کیا, تم نے دیکھا, ان جب یا ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس, تم کو پہنچے عذاب اللہ اللہ کا عذاب, او یا اتتکم الساعۃ اتتکم آئے تم کو یا پہنچے تم کو الساعۃ گھڑی, مراد یہ کہ کوئی سخت گھڑی, کوئی مشکل وقت. غیر اللہ تدعون کیا غیر اللہ خدا کے علاوہ تدعون تم پکارتے ہو کسی کو, ان کنتم صادقین اگر تو تم سچے ہو. سوال یہ کہ جب تمہیں خدا کا عذاب آ جاتا ہے یا کوئی مشکل گھڑی آ جاتی ہے تو خدا کے سوا بھی کسی کو پکارتے ہو اگر تو سچے ہو. بل نہیں بلکہ ایاہو اسی کو تدعون تم پکارتے ہو, یعنی اللہ ہی کو تو تم پکارتے ہو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. فیکشف پس وہ دور کر دیتا ہے, ما تدعون جو تم پکارتے ہو, الہی اس کی طرف, یعنی کہ جس بات کی مدد کے لیے تم اس کی طرف پکارتے ہو اللہ تعالیٰ اگر چاہے انشاء اگر وہ چاہے تو اس کو دور کر دیتا ہے. وتنسون اور تم بھول جاتے ہو ما تشرکون اس کو جو تم شریک ٹھہراتے ہو, یعنی کہ جن چیزوں کو تم خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہو ایسے وقتوں میں ان شرکاء کو تو تم بھول جاتے ہو اور اس وقت تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے مشکل گھڑی میں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, ایون کہ جو دہریے لوگ ہوتے ہیں جب کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے تو بے ساختہ ان کے منہ سے بھی, دہریوں کے منہ سے بھی بے ساختہ مائی گاڈ خدا کا لفظ جو ہے وہ ان کے لفظوں سے بھی, ہونٹوں سے بھی جاری ہو جاتا ہے. آج کی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, باقی کا مضمون انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. آخر میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم